قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، وہ کہنے لگے دعوت حق دیتے ہوئے کہ اے میری قوم، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں تمہاری طرف، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی اختیار کرو۔ یہ سارے نبیوں کی بنیادی دعوت یہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول ہم نے مبعوث کیا اسی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مخالف جو طاغوت ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس کا نام۔ اللہ کو تو سارے مان رہے ہیں، کسی نہ کسی فارم میں ایک کریٹر کو تو سب مانتے ہیں، سوائے چند ایک فنیٹکس کے۔ جتنے لوگ ہیں وہ یعنی چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، سپریم بینگ کہہ کے، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ کے مان لیں، کوئی بھگوان کہہ کے مان لے، کوئی گاڈ کہہ کے، کوئی خدا کہہ کے، کوئی اللہ کہہ کے، اللہ کو تو سب مان رہے ہیں۔ اللہ کی بھی ماننی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت، ٹوٹل اوبیڈینس، کلی اس کے تابع فرمان ہو جانے کا نام یہ اس کی عبادت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے حقوق سے ریلیٹڈ ہو، چاہے اس کے بندوں کے حقوق سے ریلیٹڈ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈر جاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری پیروی کرو۔ جو رسول ہوتا ہے نا جی، وہ اسی دعوت کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے کہ میری پیروی کرو۔ شخصی اطاعت جو ہے وہ رسول کی ہوتی ہے، اور جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ الٹیمیٹم بھی آتا ہے کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا وہ تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ البتہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں، ان سے پہلے جو شریعت چل رہی ہوتی ہے رسولوں کی، وہ اسی میں ہی ایک مجدد بن کے آتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ دھمکی نہیں لگاتے کہ جو ہماری پیروی نہیں کرے گا تو اس پہ دنیا میں عذاب آ جائے گا، جس کی ڈومیننٹ مثال آپ کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی ملتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی لیے آپ سورہ یوسف میں دیکھیں وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اس کے بعد دھمکی یہ نہیں دیتے ہیں کہ میری پیروی کرو ادروائز تم تباہ و برباد کر دی جاؤ گے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام اجمعین، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دعوت کے ساتھ مبعوث کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو تم بھی توحید کے اوپر کاربند رہو۔ اسی لیے دیکھیں کہ وہ ایک دوسرے یعنی آپ سمجھ لیں مذہب سے تعلق رکھنے والا بادشاہ جو روایتوں میں آتا ہے بعد میں مسلمان ہو گیا، اس کے انڈر انہوں نے ایز اے وزیر بھی مصر کے اندر کام کیا ہے، ورنہ تو سب سے پہلے اس کو دھمکی لگاتے ہیں کہ تو اپنی پوسٹ چھوڑ، میں ادھر آ کے بیٹھوں گا، میں خدا کا ریپریزنٹیٹو ہوں۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی جو انبیاء آتے رہے ہیں، اوپر رومن امپائر کی حکومت رہی ہے لیکن وہ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وہ ہیکل سلیمانی میں، ٹیمپل آف دا سلیمان میں بیٹھ کے یعنی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حکومت جو ہے وہ کافروں کے پاس تھی۔ تو وہ ایک سمجھ لیں منجی کی حیثیت سے نہیں آتے تھے کہ وہ ان کو کافروں سے نجات دلا کے ان کی حکومت اسٹیبلش کریں۔ اس طرح کے جو رسول آئے ہیں وہ پھر نبی نہیں ہوتے، وہ رسول بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تو پھر بنی اسرائیل کو آزاد کروایا فرعون سے۔